السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہوں کہ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ خوش رہیں، شاد آباد رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ سامعین ذی وقار، ہم اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں ماحول میں، سوسائٹی میں، ہمیں ہر طرف ظلم، ستم، جبر و بربریت اور کرپشن، ناانصافیاں، محرومیاں، کیا کچھ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا۔ یہ ہماری معاشرتی برائیاں کہہ لیں، معاشرتی بیماریاں کہہ لیں، جس میں ہماری پوری قوم یقیناً جکڑی ہوئی۔ اور انفرادی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک، یہ تو ایسے اعمال ہیں، ظلم و ستم، کرپشن، ناانصافیاں، جس سے ہم پوری قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اپنے ذات کو بھی نقصان دے رہے ہوتے ہیں، گناہوں میں پوری زندگیاں بسر کر دیتے ہیں، ہر طرح کا گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ساری چیزوں کا سدے باب کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً ہے، بالکل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر ذکر ہادم اللذات یعنی الموت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ موت لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ اپنی زندگی میں ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبروں میں ڈالا، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، کسی نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالا، کسی نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالا، کسی نے اپنے بچوں کو اپنے قبر میں ڈالا اپنے ہاتھوں سے۔ پتہ نہیں کتنے پیاروں کو، جن کو ہم کسی صورت میں جن سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبروں میں ڈالا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے افسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اگر یہ صرف کانسیپٹ ہم رکھ لیتے کہ یار ہم نے جن کو قبر کے اندر ڈالا ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اسی قبر میں جانا ہے، ہم نے چلے جانا ہے، بار بار موت کو یاد کرتے، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتے، یقین کریں کہ جب آپ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے نا، تو کبھی بھی آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرتے، کسی کے ساتھ ناجائزی نہ کرتے، ہم کرپشن کا بازار گرم نہ کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرتے۔ اس کی وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا فرمایا، آپ سے آپ کی اولاد و امجاد کو پیدا فرمایا، تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے خالق کائنات، تو نے انسانوں کو بنایا ہے، انسان کو پیدا کیا، یا اللہ ان سے تو پوری دنیا بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں پریشان نہ ہو، میں نے ان کے لیے موت پیدا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، یا الہ العالمین، اگر ان کے لیے موت پیدا کر دی ہے تو پھر ان کو تو جینے میں مزہ ہی نہیں آئے گا، جینے میں قرار ہی نہیں آئے گا، ہمیشہ موت کے تصور سے، موت کے خیال سے ہمیشہ یہ گھبرائے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے، پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس کا میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں، میں نے ان کی لمبی امیدیں ان کے لیے تیار کر دی۔ جب وہ لمبی امیدیں کریں گے، جب وہ لمبی امیدیں رکھیں گے تو یقیناً موت کو بھول جائیں گے۔ آج لمبی امیدوں کی وجہ سے ہم اپنے موت کو بلا بیٹھے، اور انہی لمبی امیدوں کی بنیاد پر ہم ہر طرح کا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ہم اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہر جائز ناجائز کام کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، بنگلہ گاڑی بنانے کے چکر میں ہم لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ہر طریقے سے اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہمیں موت یاد ہوتی تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، کسی کی حق تلفی نہ کرتے۔ اگر ہمیں یہ یاد ہوتا کہ اگر ہم نے کسی کے زمین کے ایک ٹکڑے پہ بھی قبضہ کیا ناجائز،
تو قیامت کے دن ہمارے ہمارے گلے میں ٹوپ بنا کے ڈال دیا جائے گا اور پوری زمین کو ہمیں گھسیٹنا پڑے گا. بتائیں اگر یہ یقینی آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں یہ باتیں ہوتی, موت یاد ہوتی, مرنے کے بعد جزا و سزا یاد ہوتی, تو کیا ہم ایسا عمل کر دیں؟ ایک بندے کو پتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ کام کیا میں جیل چلا جاؤں گا, وہ تو کوئی گناہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا, لیکن جہنم کی بات اور اتنی ساری سزاؤں کی بات کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ذہن سے بلا بیٹھتے ہیں, اس وجہ سے ہم اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں. موت کو یاد کیجیے, موت انسان کو جو ہے, حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں جو کثرت سے موت کو یاد کرتے ہیں ان کو 3 چیزیں اللہ تعالی نصیب فرماتے ہیں. 3 چیزیں ملتی ہیں. نمبر 1, جلدی میں توبہ کرتا ہے. گناہ ہو جاتا ہے, گناہ ہو گیا لیکن توبہ میں جلدی کرتا ہے وہ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قناعت قلبی, یعنی کہ قناعت قلبی کس کو کہتے ہیں؟ جتنی تعداد میں دیا ہر حال میں اپنے رب کے عطاؤں پر راضی رہتا ہے, خوش رہتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے, مالک تیرا شکر ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے, میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے, ہر حال میں اپنے رب کے رضا پہ راضی رہتا. تو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا توبہ میں جلدی کرے گا. موت کو کثرت سے کے ساتھ یاد کرنے والے کی مہربانی ہوگی کہ اسے قناعت قلبی نصیب ہوگی. نمبر 3, عبادت میں لطف آئے گا, لذت ملے گی. یہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے کے اوپر اللہ کے خصوصی 3 احسانات ہیں. یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور شریف میں ایک بزرگ کا واقعہ رکھا, ان کے قول کو نقل فرمایا. اور جو موت کو بھول بیٹھتا ہے, جو موت کو بھلا دیتا ہے, امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اسی بزرگ کا آگے لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو موت کو بھلا بیٹھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 3 عذاب نازل ہوتے ہیں. نمبر 1, 3 عذاب نازل ہوتے, فرمایا عذاب ہے یہ ایک قسم کا. فرمایا توبہ میں تاخیر کرتا ہے. نمبر 2, کہ رب کی عطاؤں پہ ناراض رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں دیا, مجھے وہ کیوں نہیں دیا, مجھے یہ, میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے, وہ چیز کیوں نہیں ہے, الیاذ باللہ. اور تیسری بات فرمایا اسے عبادت میں لذت اور سکون نہیں ملے گا. یہ عذاب ہے 3 چیزیں آپ نے فرمایا. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 توبہ میں تاخیر, نمبر 2 قناعت قلبی کا نہ ہونا, اللہ کے عطاؤں پہ ناراض رہنا, راضی نہ رہنا, اور نمبر 3 عبادت میں لذت اور سکون کا نہ ہونا. تو آج یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ موت کو یاد نہیں کرتے. اگر آپ کو موت یاد ہوتی, ہم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے, یقیناً اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کی رضا جوئی والے کام کرتے, کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرتے, کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرتے, ظلم و جبر نہ کرتے, اللہ پاک کے نافرمانی سے ہم بچتے, کسی کی غیبت نہ کرتے اور کسی کی دل آزاری کبھی بھی نہ کرتے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم موت کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.